الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منزل شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب یہاں علماء عرفان بھی بیٹھے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ رسول کو خاتم النبیین صرف اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ نبوت کا خاتمہ ہے، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جس منزل تک میرا رسول پہنچا تھا اس منزل تک کوئی نہیں پہنچا، یعنی منصبوں کا بھی خاتمہ ہے، مقامات کا بھی خاتمہ ہے، عزتوں کا بھی خاتمہ ہے۔ اللہ کے دعوے کی دلیل میرا رسول ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کو بنایا تو کیا عظمت دی حضور انسان کو؟ اشرف المخلوقات بنایا، the great creation of God، اس سے بہترین کریشن نہیں ہے۔ سب سے بڑی کریشن کیا ہے بھائی؟ انسان کا انسان ہونا۔ آیت بھی دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ کرامتیں، یہ عزتیں انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے کیا نمبر دیا؟ نمبر 1 بنایا۔ فرشتے کو کیا نمبر دیا؟ نمبر 2 بنایا۔ کمال کی بات ہے جب اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ انسان نمبر 1 ہے، اب انسان میں انسان مومن، اس میں انسان کامل، اس میں پھر معصوم، اس میں پھر نبی، اس میں پھر رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، یہ سارے انبیاء کتنی بڑی اتھارٹی پہ بیٹھے ہیں، تو وہ ہوگا نا نمبر 1۔ تو نمبر 1 میں 1 پلس 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 اتنی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی۔ مگر ہم نے تو یہ دیکھا کہ آدم رو رہے ہیں اور جبرائیل توبہ کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ نمبر 2 سکھا رہا ہے، نمبر 1 سیکھ رہا ہے۔ ہم تھوڑا اور آگے بڑھے تو ہم نے تو یہ دیکھا نوح اپنے زخموں کو دیکھ کر جبرائیل سے کہہ رہے ہیں اب عذاب کب آئے گا، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑا اور انتظار کیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرا اور تبلیغ کیجئے۔ نوح اپنے زخموں کو دکھا کے کہہ رہے ہیں اب بھی تبلیغ کروں اتنے زخموں کے بعد۔ انہوں نے پر مس کیا، جہاں جہاں جبرائیل پر مس کرتے چلے گئے نوح کا جسم ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں نمبر 2 شفا دے رہا ہے اور نمبر 1 شفا لے رہا ہے۔ اور صرف ایک مقام ہے جہاں جانے والا جا رہا ہے اور جبرائیل یہ کہہ کے ٹھہر جا رہا ہے کہ ذرا برابر بھی آگے بڑھا تو بالوں پر چل جائیں گے۔ یہاں پتہ چل رہا ہے نمبر 1 کون ہے اور نمبر 2 کون ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ نے جو کچھ بنایا، یقین جانیے اللہ نے جو کچھ بنایا اس کے لیے معمولی ہے، آپ کے لیے کائنات ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا اس کے لیے معمولی ہے، آپ کے لیے کائنات ہے۔ مگر اس نے محمد کو کائنات سے بالا بنایا، مگر اس نے علی کو کائنات سے بالا بنایا، مگر اس نے فاطمہ کو کائنات سے بالا بنایا، مگر اس نے حسنین کو کائنات سے بالا بنایا۔ اس نے پوری دنیا کو، علماء بیٹھے، متاع قلیل کے نیچے رکھا۔ جو بھی ہے قلیل ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گنتی میں بھی شاید نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا گنتی میں نہیں ہے، مگر جب محمد بنایا تو گنتی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آج جناب علی اکبر کے مصائب، اس لیے میں ایک واقعہ پیش کر کے اور مولا کی بارگاہ میں چلوں، کیونکہ بڑی راتوں میں مصائب میں تھوڑا سا زیادہ وقت میں لینا چاہوں گا آپ کا۔ حبیب ابن مالک نام ہے، کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے آپ کے بارے میں۔ اچھا ہاں تو بتا اور کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔
وہ کہتا ہے صادق، وہ کہتا ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ حبیب کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ معجزہ مجھے دکھایا، اگر آپ نے یہ کرامت کر کے مجھے دکھائی، تو میرے قبیلے کے 500 لوگ ہیں، وہ سارے ایمان لائیں گے، سارے کلمہ پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تو دیکھنا چاہتا ہے تو ڈیٹ بھی تو ہی بتا دے، مطلب تاریخ بھی تو ہی بتا دے اور جگہ بھی۔ اس نے تاریخ بھی بتائی اور جگہ ہی بتائی۔ پیغمبر اسی تاریخ میں گھر سے نکلے۔ طالب، جعفر، عقیل، علی، یوں تو محمد کا کوئی سایہ نہیں تھا، پر اتنے سایہ بن کے چلتے تھے کہ سائے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پتہ نہیں میں آپ کو محسوس کرا پا رہا ہوں کہ نہیں کرا پا رہا۔ معجزہ کیا دکھانا ہے پیغمبر کو؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے۔ بھائی صاحب، کڑی دھوپ میں چاند دکھتا ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں، ایک کڑی دھوپ ہو، عرب کی دھوپ ہو، چاند دکھے گا کیا؟ تو پہلے تو چاند دکھانا ہی معجزہ ہے۔ پہلے تو چاند دکھانا ہی معجزہ ہے۔ کیوں؟ دلیل لیتے جاؤ مجھ سے۔ چونکہ چاند دکھانا ہے تو اندھیرا لانا ہوگا، اور اندھیرا لانا ہے تو سورج کو بجھانا ہوگا۔ جو بھری دوپہری میں سورج کو بجھا دے، اس سے کون بیوقوف کہے گا کہ چاند بھی دکھا؟ حکم ہو رہا ہے، سورج دھیرے دھیرے اپنی روشنی زمین سے اٹھا رہا ہے۔ چاند زمین پہ اپنی روشنی کو لانے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ پیغمبر ہیں جو یہ معجزہ دکھا رہے ہیں۔ اپنے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، نبی اشارہ کرتے رہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پتہ نہیں محسوس کر پا رہے کہ نہیں کر پا رہے۔ نبی عصمتوں کی دنیا کی بنیاد دکھا رہے ہیں کہ ہم عمل زمین پہ کرتے ہیں، اثر آسمان پہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے ایک جملے میں مجلس پڑھ لی آپ کے سامنے، ہم عمل زمین پہ کرتے ہیں، اثر آسمان پہ ہوتا ہے۔ مولائیوں کا مجمع ہے، جملے بڑھا دیتا ہوں۔ ان عصمتوں کی دنیا میں ایسا ہی ہوتا، یہ عمل زمین پہ کرتے ہیں، یہ حکم زمین پہ دیتے ہیں، اثر آسمان پہ ہوتا ہے، اثر آسمان پہ ہوتا ہے۔ بچے ماں سے کہتے ہیں کل عید کا دن ہے، ماں کپڑے نہیں ہیں، اور ماں کہتی ہے کپڑے آ جائیں گے، بات زمین پہ کہی جاتی ہے، اثر آسمان پہ ہوتا ہے۔ یہ حجت خدا ہیں، جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر ہی بتاتا ہے کہ کائنات میں اگر کسی کی چلتی ہے تو ان کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی۔ وہ جو ان کے خلاف آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ ان کو چھوٹا نہیں کر پاتے، الٹا اپنا شجرہ دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ علماء عرب اور علماء فارس بالاتفاق کہتے ہیں اس لیے کربلا میں سب نے اپنے نمائندے حسین کے ساتھ رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی مقدس جگہ تھی کہ جہاں ان کا ہونا لازم تھا، تو انہوں نے اپنا نائب رکھا۔ رسول کے نیابت کربلا میں علی اکبر کر رہے ہیں، علی کی نیابت کربلا میں عباس کر رہے ہیں، حسن کی نیابت کربلا میں قاسم کر رہے ہیں، فاطمہ کی نیابت کربلا میں زینب کر رہی ہیں۔ یہ نیابت آپ کو کربلا میں ملے گی، چونکہ جو کربلا ہے، اسلام وہاں ختم نہیں ہو رہا، اسلام وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حسین کے کربلا پہنچنے سے جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ دشمن کربلا تک خود کو چھپا پایا، کربلا کے بعد نہیں چھپا پایا، کربلا کے بعد نہیں چھپا پایا۔ کربلا کے بعد لوگوں نے دشمن کا ذکر خود کرنا شروع کیا، یہ دشمن ہے، یہ قاتل ہے، اس نے پانی بند کیا، اس نے تکلیفیں دی، اس نے مارا، اس نے لوٹا، اس نے چادر چھینی۔ چلیں عزیزان، میں آپ کو اس نیابت تک لے کے چلتا ہوں جسے علی اکبر کہتے ہیں۔ رسول کی زندگی کے بعد حسین روضہ رسول پر بہت دن تک روتے رہے، روتے روتے سو گئے،
خواب دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے اور نانا کہہ رہے ہیں میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ نانا جدائی برداشت نہیں ہوتی آپ کی۔ فرماتے ہیں قریب خدا تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا چہرہ میرے چہرے جیسا، جس رفتار، گفتار، کردار سب کچھ مجھ جیسا، وہ میرے مشابہ ہوگا۔ اور اللہ نے وہ تحفہ حسین کو دیا جسے علی اکبر نام دیا گیا۔ گود میں علی اکبر لیلا کے۔ مدینے کی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ لیلا آپ ہمارے گھر نہیں آتی، تو کہا کرتی تھی کہ ہم آپ کے گھر کیوں آئیں جب شبیہ رسول ہماری گود میں ہے، آپ ہمارے گھر آؤ۔ جزاکم اللہ، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ کتنی شباہت تھی، کتنی شباہت تھی۔ ایک یہودی ہے جو خواب میں رسول خدا کو دیکھتا ہے کہ اسلام کی دعوت دی، بشارت دی، وہ مسلمان ہوا خواب میں ہی اور آیا مدینے، حسین کی بارگاہ میں پہنچا، بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کے نانا نے مجھ سے کہا میں تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تو میری نبوت کی گواہی دے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کسی کو بلا کے دکھاؤں تو پہچان لے گا؟ تو کہا کیوں نہیں پہچانوں گا۔ اپنے غلام سے کہا جا میرے علی اکبر کو بلا لا۔ علی اکبر بلائے گئے، اس نے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے ہاں یہی جوان تھا، بس فرق اتنا ہے کہ خواب میں دیکھا تو ضعیف تھا، دن میں دیکھتا ہوں تو جوان ہے۔ اتنی مشابہت ہے علی اکبر کی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اور اگلی منزل پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ تھوڑا اور آپ محسوس کر سکیں علی اکبر کسے کہتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں حسین علی اکبر کو اچانک روک کے پوچھتے ہیں میرے لال کوئی خواہش ہے؟ کہا بابا کوئی خواہش نہیں۔ کہا میرے لال میری خواہش ہے، کچھ خواہش بیان کر۔ کہا بابا جو خواہش ہوتی ہے پھوپھی پورا کر دیتی ہے۔ بابا کچھ، بیٹا کچھ مانگ۔ بابا انگور کی خواہش ہو رہی ہے۔ مدینے میں انگور کا موسم نہیں تھا۔ حسین نے ایک ہاتھ میں علی اکبر کا چہرہ لیا اور دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، جنت سے انگور منگایا اور علی اکبر کے سامنے رکھ دیا۔ یہی حسین ہے، یہی علی اکبر ہے، مگر مدینہ نہیں اب کربلا ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ تمہیں واقعا اگر مدینے کی بیمار صغرا کو راضی کرنا ہے تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی جوان مر گیا ہو۔ جزاکم اللہ۔ دیکھو جو گریا ہے نا، گریا اپنے آپ میں ایک تعارف ہے۔ میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا عرفان کے علماء اس بات کو اچھی طرح سے میری تائید کریں گے، آدمی کو روتا دیکھ کے آپ اس کا کردار بتا سکتے ہیں، آدمی کو روتا دیکھ کے آپ اس کے سوال بتا سکتے ہیں، آدمی کو روتا دیکھ کے آپ اس کے تضرع و زاری سے اس کے کرب کو بتا سکتے ہیں۔ تو حسین پہ ایسے رویا کرو کہ تمہاری آوازیں سن کے کوئی بھی بتا دے کہ یہ حسین کا کوئی اپنا رو رہا ہے۔ پھر وہ روایت دہراتا ہوں، مولا کیسے روئیں؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو۔ تمہیں نہیں پتا علی کی بیٹی زینب تمہارے گریے کو دیکھ کے کتنے سکون میں ہوتی ہو، تمہیں نہیں پتا تمہارے گریے سے سید سجاد کا اضطراب کتنا کم ہوتا ہوگا، تمہیں نہیں پتا روتی ہوئی سکینہ کو تمہارے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنے بابا کو یا کربلا کا رخ کر کے، روایتیں آپ کے سامنے ہیں، سید سجاد کا بازو تھام کے کہتی ہیں بی بی کہ میرے بھائی اگر یہ کربلا میں ہوتے مجھے تماچے نہ مارے جاتے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مدینے میں آئی ہوئی نئی بہویں جنہوں نے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ان سے ان کے شوہروں کی مائیں کہا کرتی تھی دیکھو علی اکبر عباس کے ساتھ بازار کی طرف جا رہے ہیں،
دیکھو یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، ہمارا رسول بالکل ایسا تھا۔ جزاکم اللہ، وہی علی اکبر ہے، کربلا کا میدان ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتے ہیں بابا مرنے کی اجازت دے دے۔ کربلا میں سارے شہیدوں میں ذرا علی اکبر کا کلیجہ محسوس کرنا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی ہے، یہ بس حسین نے پہلے دیکھا، مگر علی اکبر نے سب کچھ دیکھا۔ علی اکبر کو معلوم ہے میرا بابا جب قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا کس حال میں تھا۔ علی اکبر کو معلوم ہے میرا بابا جب اصحاب کے لاشیں اٹھا رہا تھا کس حالت میں تھا۔ علی اکبر کو معلوم ہے میرا بابا جب انصار کے لاشیں اٹھا رہا تھا کس حالت میں تھا۔ علی اکبر کو معلوم ہے، علی اکبر کو معلوم ہے۔ کسی نے سوال کیا علی اکبر سب سے آخر میں کیوں گئے؟ کسی عالم نے جواب دیا کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا بہت مشکل تھا۔ جب خیموں سے بچوں کی آوازیں آتی تھی ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا، ایک روایت اور سناتا ہوں، وہ روایت کہتی ہے علی اکبر نے اپنے آپ کو بابا کے قدموں پہ گرا دیا۔ حسین نے اپنے قدم پیچھے کھینچے، فرمانے لگے لال تو شبیہ رسول ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، بابا جانے دے، بیٹا جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔ علی اکبر اپنی پھوپھی کے پاس آئے۔ جس کا بھی حسینی کردار ہوگا وہ علی اکبر کی شہادت میں آنسو نہیں روک پائے گا، علی اکبر کی تاریخ میں اپنے غم کو نہیں روک پائے گا۔ دیکھو کچھ عمل ایسے ہیں جن کا ایک وقت ہوتا ہے، مگر حسین پہ گریے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ یقین جانو مجھے اس منبر کی قسم ہے، اگر صبح کی شروعات تم نے حسین کو آنسو پیش کر دیا، شام تک خدا اہل بیت کے صدقے میں تمہاری مسکراہٹ کے ساتھ گزارے گا، کیونکہ اہل بیت رسول پر اتنا ظلم ہوا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روتا تھا میرا مولا سجاد، سوچئے تو صحیح، میں علی اکبر کہہ رہا ہوں، آپ علی اکبر سن رہے ہیں، آپ سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، میری آنکھ میں آنسو ہے، آپ گریا کر رہے ہیں، مگر ہم نے علی اکبر کو نہیں دیکھا، مگر ہم نے کربلا نہیں دیکھا، مگر ہم نے گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا۔ وہ سجاد جب سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوگا واہ اکبرا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، وہ سید سجاد جب علی اکبر کا نام لے کے کہتا ہوگا واہ اکبرا، تو امامت کی آنکھیں دیکھتی ہوں گی ایک باپ اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کیسے نکال رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ پھوپھی کہتی ہے لال جا اپنی ماں سے اجازت لے، 18 برس اپنی ماں سے کچھ نہیں مانگا۔ فضا کہتی ہے میں نے دیکھا، فضا کہتی ہے میں نے دیکھا جب تک علی اکبر لیلا کے پاس نہیں آئے تھے، لیلا مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی، جیسے ہی خیمے کے دروازے پہ آ کے کہا اماں سلام ہو، لیلا دروازہ ڈھونڈنے لگی۔ ہاتھوں کے چلو میں علی اکبر کا چہرہ لیا، لے کے فرماتی ہیں لال تو نے 18 برس میں مجھے کبھی ماں کہہ کے نہیں پکارا، آج تیری ماں خوش ہے، بتا کیا چاہتا ہے، اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ میرے لال مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی، مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، شاید علی اکبر نے اپنی انگلیوں سے حسین کی طرف اشارہ کیا ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بولو علی اکبر تیار ہو گئے، بولو علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔
وہ لو علی اکبر خواہش بیچ میں روایتوں میں ملتا ہے کہ علی اکبر کی ماں جناب ام لیلہ نے امام حسین سے کہا میں نے اکبر کو کبھی گھوڑے پہ جاتے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے گھوڑے کی سواری کرے۔ خیموں کے تنابوں کے درمیان گھوڑے کو بلایا گیا، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اکبر دھیرے دھیرے چلے، حسین دھیرے دھیرے چلے، اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا، حسین تیز دوڑے، اکبر کا گھوڑا اور تیز دوڑا، پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے چادر سنبھالے ایک بی بی کہہ رہی تھی لال لال ٹھہر دیکھ میرا حسین آ رہا ہے۔ اکبر گھوڑے پر، حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیمے کے در پہ، لیلا مسلح پہ، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گری، لیلا مسلح پہ۔ میرے اللہ میرے اکبر کی خیر۔ میری عادت ہے میں سوال کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں، کربلا کے ایک ایک ٹکڑے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ حسین پر کیا بیتی، کیسے بیتی، حسین نے کیسے برداشت کیا، حسین نے کربلا کا دن کیسے گزارا۔ تم رو کے تھک جاؤ گے، تھک کے چلے جاؤ گے، مگر حسین کی اس حالت کو یاد کرو۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ میں نے چند سوالات کیے، آخر حسین کیسے پہنچے؟ علماء فرماتے ہیں حسین سیدھے نہیں پہنچ پائے، کبھی داہنے جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے۔ حمید کہتا ہے میں نے سنا کہ حسین کی زبان پہ تھا علی علی علی۔ میں قریب گیا، میں نے سوال کیا حسین کس علی کو پکار رہے ہو؟ حمید میں اپنے بابا علی کو پکار رہا ہوں، میرا بیٹا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا۔ حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، اپنے بیٹے کو دیکھا۔ خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا، عجیب منظر تھا۔ 18 برس میں علی اکبر کو حسین نے جب دیکھا، بابا کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھے۔ میرے ایک دوست خطیب کا جملہ نقل کر رہا ہوں، پہلی بار حسین نے دیکھا ایک ہاتھ تو علی اکبر نے اٹھایا، دوسرا نہیں اٹھایا۔ حسین بیٹھ گئے، وہ جو ہاتھ سینے پر تھا سبب پوچھا، حسین سمجھ گئے، آستینیں سمیٹی، حسین نے اپنی انگلیاں پیوست کی، حسین نے سوچا برچھی کو کھینچ لے۔ ابھی حسین برچھی کھینچنے کا سوچ رہے تھے، حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ واپس حسین نے دوبارہ اپنی انگلیوں کو پیوست کیا، حسین نے ہاتھ دیکھا، برچھی دیکھی، اپنے آپ کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، ہاتھ ہٹا لیے۔ دوبارہ جیسے ہی تیسری بار حسین نے انگلیاں پیوست کی، علی اکبر نے بابا کا چہرہ دیکھا، چہرہ جھاڑ کے کہا بابا ذرا قریب آ، بابا ذرا اور قریب آ، بابا ذرا اور قریب آ، بابا یہ بتا تجھے دیکھ کیسا لگتا ہے جیسے تو مشتاق آتے آتے کئی بار گرا ہے، کئی بار گر کے اٹھا ہے۔ میرے لال نہ پوچھ میں کیسے آیا، میرے لال نہ پوچھ تجھ تک کیسے پہنچا۔ اے بابا برچھی کھینچ، میں نہیں کانپ رہا، کربلا ہل رہی ہے، یا علی مدد، خیمے کا پردہ ہلا، اے میرے ماں جائے اکبر کو میں نے پالا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج جہاں جہاں پر بھی انسانیت زندہ ہے، وہاں وہاں حسینیت زندہ ہے۔ حسین نے بھی کہا یزید تو رہے گا، تاکہ پتا چلے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔
گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی شہدائے کربلا کو نیوز 18 اردو کی طرف سے خراج عقیدت صدائے کربلا۔ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا سلسلہ۔ رسول نے حسین کو کہا آپ ہدایت کا چراغ ہیں کہ ایک امام حسین سلام اللہ علیہ اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار چلی جاتی۔ صدائے کربلا یکم محرم سے شام غریمہ تک دیکھیے روزانہ رات 9:56 پر صرف نیوز 18 اردو پر۔ لے چلے مجھے